بسم اللہ الرحمن الرحیم الوضوء في البيت ثم الخروج إلى أداء الصلاة المكتوبة. پہلا کام گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، من خرج من بیتہ الی صلاۃ مکتوبہ، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا. محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى، جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے، لَا يَنصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، صرف چاش کی نماز اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ایک عمرہ کرنے والے کو دیتا ہے. وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ، جس نے ایک نماز پڑھی پھر اللہ کا ذکر کیا، قرآن و حدیث کی بات کی، لغویات سے بچ گیا حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، پھر دوسری نماز پڑھی، اس کا نام علیین، جہاں جنتیوں کی روحیں جاتی ہیں وہاں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. صرف حج عمرے کی بات نہیں ہے، اگر باوضو ہو کر مسجد کا رخ کیا جائے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، احادیث کو دیکھا جائے تو ایک نہیں 10 انعام ملتے ہیں، اور میں وہ 10 انعام اختصار سے پیش کرنا چاہوں گا. پہلا انعام جو آپ نے حدیث سنی، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھنے والا حج کرنے جا رہا ہے اس کو اجر ملتا ہے. دوسرا اجر، كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ باوضو ہو کے نماز پڑھنے جو مسجد جاتا ہے قدم تو اٹھاتا ہی ہے نا، جب قدم اٹھتا ہے تو ایک گناہ مٹتا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. تیسرا انعام، اگر وہ نیت کر کے نکلا ہے کہ میں نے آج باجماعت ہی پڑھنی ہے، اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو گیا ہے، جاتے نماز کھڑی ہوگی ہے، وہ تو تکبیر اولیٰ کی نیت لے کے نکلا ہے، بارش آ گئی ہے، اچانک گاڑی پہ تھا وہ خراب ہو گئی ہے، اچانک ازدحام ہو گیا ہے جس میں اس کا بس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرتا ہے مسجد میں جاتا ہے، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا، اللہ تعالیٰ
اس بندے کے اس افسوس پر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری تکبیر اولیٰ رہ گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، اس کی خوبصورت نیت کی وجہ سے اور اس نقص پہ افسوس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں ان کے برابر اس اکیلے کو اجر دیتے ہیں۔ من حضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والوں کا اجر کم ہوتا ہے یا ان کا تھوڑا تھوڑا اجر لے کے اللہ اس کو دیتے ہیں، ان کو پورا ہی اجر ملتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس اکیلے کو سب کے برابر دے دیتے ہیں۔ چوتھا انعام، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات۔ جب یہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو 10 نیکیاں، رکھتا ہے تو 10 نیکیاں۔ جہاں گناہ معاف ہوتا تھا، درجے بلند ہوتے تھے، ہر قدم اٹھانے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 5واں انعام، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ۔ وہ شخص جو نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسا انتظار کرنے والا کالقانت، اللہ کے ہاں قنوت کرنے والا، عبادت میں مگن ہونے والا لکھا جاتا ہے، اور اس کا نام نمازیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کی نماز ہی لکھی جاتی ہے جب تک گھر واپس نہیں چلا جاتا۔ 6واں انعام، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ۔ یہ تو اللہ رب العزت کے گھر آنے والا، یہ تو ایسے ہی ہے، اللہ کے لیے مثال تو نہیں دی جا سکتی۔ جیسے کوئی کسی کی زیارت کرنے آئے تو میزبان اپنے مہمان کی عزت تو کرتا ہی ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی عزت فرماتے ہیں۔ 7واں انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يريد الصلاة فيه إلا تبشبش الله كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته۔ ایک دوست جس کی دوستی پوری کائنات میں افضل گردانی جاتی ہے، مدت مدید کے بعد اگر اس سے ملے اللہ کے لیے دوستی کرنے والا، اس کو خوشی کتنی ہوگی۔ ماں کو بیٹا مل جائے، اس کو خوشی کتنی ہوگی۔ پوری دنیا کی خوشیاں اکٹھی کر لی جائیں، باوضو ہو کر مسجد میں آنے والے شخص کو جب اللہ تعالی مسجد میں اپنی رحمت سے لے آتے ہیں، پوری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں جتنی خوشی ہے اس سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ 9واں فائدہ، اگر گھر سے وضو کر کے آپ مسجد میں آتے ہیں، اور آج مبارک دن ہے جمعہ کا، جو عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو وضو کرے، فأحسن الوضوء، وضو کو خوبصورت بنا کے کرے، ثم أتى الجمعہ، پھر جمعے کے دن جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے، فاستمع وانصت، غور سے سنتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، غفر له ما بين الجمعة الأخرى، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام، اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جمعے کی، لیکن وضو کر کے آیا، غور سے سنا، خاموش ہو گیا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، اللہ رب العزت 8 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت 3 دن اور ایک جمعہ کے 7 دن
اور 3 دن 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 10واں انعام، جو شخص اگر صبح کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے باوضو ہو کے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے، سارا دن وہ اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ 11واں فائدہ، اگر انسان باوضو ہو کے گھر سے آتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیرے میں نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کو خوشخبری دے دو، قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ نے روشنی رکھی ہے اور نور تام رکھا ہے، جنت کی روشنیوں کا تمہیں حقدار بنا دیا۔ رحمت الہی دیکھیے، یہ شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا ہے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرے کے برابر یہاں ہی ثواب دے دیا۔